ایک شعر اور آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے ایک شعر۔ اور ویسے آج کل شاعر تو بہت کم پیدا ہو رہے ہیں، شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں خرابی یہ ہے کہ جو جتنا بڑا شاعر ہے اتنا ہی بڑا شاعر۔ لیکن ایک بات سمجھ لو کہ شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے، شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے۔ دل لگاؤ کہ انہی جملوں میں تقریر ہو جائے۔ شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے۔ کوئی شاعر جب دور کا سفر کرتا ہے تو داغدار چاند کی چاندنی، کلوٹی محبوبہ کی گلی اور بگڑے ہوئے نسل کی گلاب، اور بہت زیادہ دور اگر شاعر سفر کرتا ہے تو برسات کا گرتا ہوا پانی، جھیل کا گندا پانی اور اماوس والی کالی رات تک، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن ایک عاشق جب رات کے پچھلے پہر سوئے حرم کا تصور کرتا ہے تو برسات کی کالی رات میں بھی اپنے گھر کے اندر سے رسول کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ اس لیے شاعری اور ہے، یہ کو کم کر دیجئے، عاشقی اور ہے، شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے۔ شاعری دیکھنا ہو تو حضرت حسان کو دیکھ لو۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو شاعری دیکھنا ہو تو حضرت حسان کو دیکھ لو، اور عاشقی دیکھنا ہو تو سیدنا اویس کرنی کو دیکھ لو۔ شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے۔ کسی نے کہہ دیا اویس کرنی سے، اویس تیرے محبوب کے دندان شہید ہو۔ یہ ہے عاشقی، یہ ہے عاشقی۔ اور معین کہتا ہے اسلام کے دشمنوں سے کہ اقتدار اور حکومت، آرمی اور فوج، اسلحے اور پاور کا استعمال کر کے تم آبادیاں تو اجاڑ سکتے ہو، عاشقوں کے حوصلے نہیں توڑ سکتے۔ اس لیے کہ اسلام یہ آرمی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو عاشقی کا مذہب ہے، اسلام تو پریم کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ کسی نے کہہ دیا اویس کرنی سے، اویس تیرے محبوب کے دندان شہید ہو گئے۔ دیکھا نہیں محبوب کو، پوری زندگی سیدنا اویس کرنی نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا نہیں، ان کے زمانے میں تھے، مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے، صرف سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ زلف لہرا دے پیمبر تو کالی رات ہو جائے، زلف لڑلا دے مصطفیٰ تو دن کا سورج نکل آئے، مسکرا دے مصطفیٰ تو چاند شرمندہ ہو جائے، بیٹھ جائے مصطفیٰ تو علاقہ خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، گزر جائے مصطفیٰ تو پتھروں کے کلیجے پر پائے اقدس کا نشان آ جائے۔ دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، صرف سنا ہے۔ ہم نے بھی نبی کو دیکھا نہیں، ہم نے بھی صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی امام حسین کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی امام حسن کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی غریب نواز کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بھارت ہی نہیں پوری دنیا گواہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والوں کے نبی پر انگلیاں اٹھا دے تو ایمان والا اپنے سروں پر کفن باندھ لے گا اور یہی کہتا نظر آئے گا، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال
تو شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے، عاشقی اور ہے، شاعری اور ہے۔ بولیے، آپ لوگ بولنا نہیں چاہتے؟ ارے بولیے، کب تک خاموش رہیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں تو کون بولے گا؟ نبی کے نام پر تو پتھر بول دیتے ہیں، آپ پتھر نہیں ہیں، آپ تو بشر ہیں ماشاءاللہ۔ تو بولیے شاعری اور ہے۔ کسی نے کہہ دیا ویسے کرنی سے اویس، تیرے محبوب کے دندان شہید۔ سیدنا اویس کرنی فرماتے کیا کہا؟ میرے محبوب کے دندان شہید ہو گئے، پتھر اٹھایا اپنا بھی ایک دانت توڑ لیا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ والا نہیں کوئی دوسرا ٹوٹا ہو، دوسرا بھی توڑ لیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ والا نہیں کوئی دوسرا ٹوٹا ہو، تیسرا بھی توڑ لیا۔ سیدنا ویسے کرنی توڑتے چلے جا رہے ہیں، خون گرتا چلا جا رہا ہے۔ عالم تصور میں ان کی جوتی مبارک کی خاک چوم کر معین عرض کرتا ہے، سرکار آپ نے دانت توڑ لیا؟ کہا ہاں توڑ لیا۔ خون رس رہا ہے، درد نہیں ہوتا؟ تو سیدنا ویسے کرنی فرماتے چپ کر، جہاں عشق ہے وہاں درد کہاں، جہاں عشق ہے وہاں درد کہاں، اور جہاں درد ہے وہاں عشق کہاں۔ اس لیے معین کو کہنے دو بدر والوں میں عشق پیغمبر تھا، اس لیے کٹے ہوئے بازوؤں کا درد نہ تھا۔ کربلا کے باختر میں عشق پیغمبر تھا، اس لیے گردنیں کٹنے کا درد نہ تھا۔ عشق رسول، محبت رسول، پیغام رسول۔ زندہ باد۔ شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے، عاشقی اور ہے۔ عالم تصور میں ان کی جوتی مبارک کو چوم کر معین عرض کرتا ہے، سرکار آپ نے دانت توڑ لیا اور محبوب کو دیکھا نہیں، محبوب کو بغیر دیکھے دانت توڑ لیا۔ محبوب کو دیکھ کر توڑتے تو کوئی اور بات ہوتی، محبوب دیکھا نہیں اور توڑ لیا۔ تو سیدنا ویسے کرنی فرماتے چپ چاراج بول دیا، دوبارہ مت بولنا، وہ میرا محبوب ہے میرا، اور جو میرا ہے وہ تنہا میرا نہیں ہے۔ آدم کا بھی محبوب ہے، شیش کا بھی محبوب ہے، زکریا کا بھی محبوب ہے، یحییٰ کا بھی محبوب ہے، ادریس کا بھی محبوب ہے، یعقوب کا بھی محبوب ہے، موسیٰ کا بھی محبوب ہے، عیسیٰ کا بھی محبوب ہے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ خدا کا بھی وہی محبوب ہے، اور میرا محبوب محتاج محبوب نہیں ہے، مختار محبوب ہے۔ ارے ہم انہیں دیکھیں کہ نہ دیکھیں، میرا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عاشق رسول، عاشق رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنے مولانا معین صاحب۔ ہم انہیں دیکھیں کہ نہ دیکھیں، میرا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں یہودیت کی لیبارٹری میں بہت کچھ ٹیسٹ کرایا، رپورٹ مانگی انڈیا کی، کہاں دیکھو ہمتیں ٹوٹتی کیوں نہیں۔ شہروں میں قتل عام ہوا، ہمتیں نہ ٹوٹی، بیٹے مارے گئے، حوصلے پست نہ ہوئے، دکانیں جلائی گئی، ہمتیں نہ ٹوٹی۔ کہا اس کردار کے اندر گھس کر دیکھ، وہ کون سا پروٹین ہے جو بجھی لاشوں کو زندگی دے دے، جو مجبوروں کو حوصلہ اور ہمت دے دے۔ تو فائنل رپورٹ یہی آئی کہ جب تک مدینے والے کا عشق باقی رہے گا، ان کو بچانا نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ بھارت میں مسلمان جیسے سنی بریلوی کہتے ہیں، وہ جینے کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ تو مدینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول، محبت رسول۔ وہ جینے کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ تو صرف مدینے کے لیے جیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صرف ایک شعر آپ تک پہنچا دوں، شعر آپ تک پہنچا دوں، سنیں گے؟ خدا کی تجلیوں کا انوار دیکھ لو،
واہ 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 خدا کی تجلیوں کا انوار دیکھ لو، تخلیق خدا کا دل نشین شاہکار دیکھ لو۔ خدا کی قسم یہ شعر سنیے گا اور پھر سن کر کے مجھے بتائیے گا۔ خدا کی تجلیوں کا انوار دیکھ لو، تخلیق خدا کا دل نشین شاہکار دیکھ لو، اور بنا کر خود خدا نے یہ کہا جسے دیکھنا ہو مجھ کو میرا یار دیکھ لو۔ کیا بات ہے، کیا بات، جسے دیکھنا ہو مجھ کو میرا یار دیکھ لو۔ حضرات، غوث اعظم کی محفل میں ہم آپ بیٹھے ہیں تو غوث اعظم کی عملی زندگی انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے کہ غوث اعظم کی تکلیف، غوث اعظم کی تعلیم، غوث اعظم کا مشن، پیران پیر کا مشن کیا ہے، ان کی تبلیغ کیا ہے۔ یقیناً ہم آج سمریا میں بیٹھے ہیں اور ہم غوث اعظم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ غوث اعظم ہمیں بغداد سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جہاں غوث اعظم کے ماننے والوں کا در ہے، پیران پیر کی وہاں نظر ہے۔ تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام ہے۔ بولیے محبت سے، سود حرام ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے۔ دیکھیے غوث اعظم نے کس طرح سے پورے سماج کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اب یہ بات غیروں کو بھی بتا دو کہ اسلام وہ انصاف پسند مذہب ہے کہ جس طرح ایک مسلمان سے سود لینا حرام ہے، غیر مسلم سے بھی سود لینا حرام ہے۔ اچھا، آپ یہ بات کو جان گئے کہ سود لینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے۔ لیکن قرآن نے کیوں کہا ہے؟ قرآن نے سود لینا حرام کیوں کہا ہے؟ تو آؤ غوث اعظم کے نظریے سے دیکھو آپ کو بڑی بڑی راتیں ملتی ہیں۔ یہ شب قدر ہے، شب معراج ہے، عرس کا اجتماع ہے، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہو نا؟ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہو، اپنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہو، سب کے لیے دعا کرتے ہو۔ لیکن ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی شخص آئے کہ یار میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی بہت پریشانی میں گزر رہی ہے، مجھے ایسا کرو 5000 روپیہ مہینہ ادھار دے دو، تو آپ کہیں گے کہ آپ 5000 تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن اس کا بینیفٹ مجھے کیا ملے گا، اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا یار ایسا کرو کہ 5000 دے دو اور 1000 روپیہ مہینہ سود رکھ لو۔ تو 12 مہینے کا کتنا ہوا؟ 12 مہینے کا 12,000۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ بولیے، بولتے کیوں نہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ آج ہماری قوم پڑھی لکھی نظر آ رہی ہے۔ 12 مہینے کا 12,000، جب ایک مہینے میں 1000 تو 12 مہینے میں 12,000۔ پڑھو، محنت سے پڑھو۔ وہ زمانہ اور تھا کہ جب صبح بچے اٹھتے تھے تو ہاتھ میں جھولا اور ٹفن ہوتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہاں جا رہے ہو؟ کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ آج یہ انقلاب آیا ہے ہماری قوم میں کہ آج جب بچے صبح اٹھتے ہیں تو وہ جھولا اور ٹفن نہیں ہوتا بلکہ اسکول کا بیگ ہوتا ہے۔ اسے پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہو تو بولتے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ انقلاب آیا ہے مسلمانوں میں، اور اس ضمن میں مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا کہ پڑھو، خوب پڑھو، اتنا پڑھو کہ ملک کی ضرورت بن جاؤ، اتنا پڑھو کہ ملک کی ضرورت بن جاؤ۔ ہائی اسکول میں نقل کرو گے، انٹر میں چیٹنگ کرو گے اور کہو گے کہ انٹرویو میں ہم کو نکال دیا گیا۔ محنت سے پڑھو، اتنا پڑھو کہ ملک کی ضرورت بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عبدالکلام کی طرح اگر پڑھنا جانتے ہو تو بھارت کے لوگ تمہیں صدر جمہوریہ بنانا بھی جانتے ہیں۔ پڑھائی کی طرف قدم بڑھاؤ، مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے۔ علم کو عام کرنا یہ غوث اعظم کی تعلیم ہے۔ تو 12 مہینے کا کتنا ہوا؟
12,000 اب آپ کے پاس وہ لمبی لمبی راتیں آئی شب قدر کی شب معراج کی آپ آئے آپ گئے اپنے خدا کی بارگاہ میں رونے لگے دعا کرنے لگے گریہ وزاری کرنے لگے گڑگڑانے لگے اور اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنوں کے لیے بھی دعا کرنے لگے لیکن ایک بات